خالصتاً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموز کے حوالے سے، ختم نبوت کے عنوان سے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں 4 افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، ان میں ایک اسود انسی تھا، ان میں ایک سجا نامی عورت تھی، ایک طلحہ اسدی تھا۔ 4 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے مخدوم، میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 2-3 اہم کام تھے، جنہیں مہمات امور میں سے کہا جا سکتا ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا اسامہ کو ایک لشکر دے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا۔ عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی کوئی سفر درپیش ہوتا، شہر سے نکل کر بالکل حدود عبور کرتے ہی پہلے دن وہاں پڑاؤ کر لیتے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کو کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی کام رہ گیا، کوئی بات پوچھنی تھی، کوئی سامان کی ضرورت تھی، تو وہ دوڑ کر شہر سے سارا تیاری مکمل ہو جائے۔ اگلے دن جو ہے وہ صبح نماز پڑھتے ہی نور کے تڑکے اٹھ کر سفر شروع کر لیتے تھے۔ واپس آتے تھے تو بھی آ کر پڑاؤ کرتے تھے کہ شہر کے حالات اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، کوئی فوت ہوا، کوئی بیمار ہے، کسی کی تعزیت کرنی ہے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی صلح کی بات ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی کو مبارک، تو شہر کے حالات سے باخبر ہو جاتے۔ باہر آ کر پڑاؤ کرتے، شہر کے لوگ جاتے، حالات سے باخبر ہوتے، اگلے دن پھر تازہ دم ہو کر یہ ان کا ایک مزاج تھا عرب کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا اسامہ کو روانہ فرمایا۔ یہ لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے اپنی روٹین کے مطابق باہر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ پہلا پڑاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ پیغام بھیج کر وہ پتہ کرایا گیا تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اور زیادہ مزمحل ہو گئی ہے۔ انہوں نے سفر کو 1 دن کے لیے اور ملتوی کیا، وہاں ہی ٹھہرے رہے۔ دوسرے دن پیغام ملا کہ آپ کی طبیعت مبارک اور زیادہ گر رہی ہے، صحت گر رہی ہے۔ انہوں نے سفر کو روک دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ سارا لشکر بعین ہی مدینہ طیبہ میں واپس آ گیا۔ انہوں نے سفر شروع نہیں کیا۔ صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہوئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ آیا اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی۔ اب میں آپ حضرات کو کس طرح عرض کروں کہ یہ اسامہ کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایک باندی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن۔ والد گرامی کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ ام ایمن خدمت کرتی تھی حضرت آمنہ کی۔ ام ایمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن عورتوں نے رحمت عالم کو دودھ پلایا ہے ان میں ام ایمن بھی شریک ہے۔ یہ ام ایمن وہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی۔ یہ ام ایمن وہ ہے کہ جس وقت واپس آئے، ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی والدہ کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت 6 سال کا بچہ تھا، والد کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا ہے، غریب الوطنی کی حالت میں کہ نہ ننہال میں ہے، نہ بطیال میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، درمیان کے اندر والدہ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مئی صاحبہ نے اور میں نے مل کر
اپنی والدہ کی تجہیز تکفین، ان کے غسل کا اور ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ اگر آپ کے اور میرے دل میں پہلو میں اللہ نے پتھر نہیں رکھے، دل رکھا ہے، تو میں پھر آج آپ کے اپنے دل سے اپیل کروں گا کہ ذرا نبوت کے اس طرز عمل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج یہ 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ کو رحمت حق کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ وقت بھی آیا کہ 14,000 قدوسیوں کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، لیکن نبوت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی اس روٹ سے سفر ہوا، آپ حضرات بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کا سیرت کا مطالعہ کریں، جب کبھی اس روٹ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ والدہ کی قبر پر حاضری نہ دی ہو، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حاضری دی ہو اور آپ کی آنکھیں آنسو نہ بہا رہی ہوں۔ اس حال میں آپ حاضری دیتے تھے کہ آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے اور زبان سے دعاؤں کے جو ہے وہ اپنا طلبات جاری ہوتے تھے۔ اس حالت میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ مبارک کی قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حضرت ام ایمن ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں مدینہ طیبہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیٹھی ہیں۔ اسی اثنا میں ایک مئی صاحبہ آئی، انہوں نے سلام کیا، حضور علیہ السلام نے بیٹھنے کا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے قریب ہی پانی کا گھڑا برتن پڑا تھا، حضور علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے اس سے پانی لینے لگے۔ وہ مئی صاحبہ وہاں بیٹھی ہیں تو انہوں نے بھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ جی فارغ ہو کر مجھے بھی پانی عنایت فرمائیں گی۔ حضرت ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون عورت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو حکم کرتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ حضور علیہ السلام نے میری اس حیرت کو بھانپا، پانی پیا، پانی لیا اور لینے کے بعد اس مئی صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا عائشہ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ عورت ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ والدہ والی محبت مجھے اس گھرانے سے ملی ہے، اس مئی صاحبہ سے ملی ہے، یہ ہے حضرت ام ایمن۔ ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، پورے قرآن مجید میں سے اگر کسی صحابی کو یہ اعزاز ہے کہ اس کا بائی نیم قرآن نے تذکرہ کیا ہو تو وہ صرف حضرت زید ہے۔ زید یہ ہے جن کا قرآن میں بائی نیم اللہ نے تذکرہ کیا۔ مئی صاحبہ یہ ہیں کہ جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل اب ہوتے تھے۔ یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن مبارک سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، اور حضرت اسامہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تاریخ میں سب سے آخری جرنیل یہ حضرت سیدنا اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت اسامہ ہے اس وقت بالکل جو ہے وہ اپنا روم کی یہی کیفیت تھی عیسائی دنیا میں جو اس وقت امریکہ کی عیسائی دنیا کے اندر پوزیشن ہے۔ اس وقت سب سے بڑی سپر پاور عیسائیوں کے نزدیک اگر کوئی تھی تو وہ روم کی تھی۔ اس کو للکارنے کے لیے بھی اللہ نے اسامہ کو بھیجا تھا۔ اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج بھی اگر عیسائیت کے کفر کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا ہے تو نام اس کا بھی اسامہ ہے۔ خیر جو میں بات آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ سیدنا صدیق اکبر مسئلہ دارائے خلافت ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ جناب اس لشکر کا کیا کرنا ہے۔ خود حضرت سیدنا اسامہ نے آ کر سیدنا فاروق اعظم سے درخواست کی کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں، ایک گھر کے بڑے آدمی کا وصال ہو جائے تو بعض میں بچوں کو گھر والوں کو اتنے مسائل پیش ہو جاتے ہیں کہ اس کو سنبھالتے وقت لگتا ہے کہ جائے کہ رحمت عالم کا وصال مبارک۔ آپ نے مجھ پر اعتماد فرمایا تھا، شفقت کی تھی، وہ اور بات تھی۔ اب وہ حالات نہیں ہے،
صحابہ کرام میں جرنیلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں نو عمر ہوں، کم عمر ہوں۔ پہلے تو میری درخواست یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں سرے سے لشکر کو بھیجنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں، صدیق اکبر کا اصرار ہو کہ لشکر کو بھیجنا ہے، تو پھر میری جگہ کسی اور آدمی کو جرنیل بنا دیا جائے۔ میں بہرحال نو عمر ہوں، کسی تجربہ کار کو آپ جرنیل بنا دیں، رضاکارانہ میں بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم یہ تجویز لے کر صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ حضرت پہلے تو مدینہ کے دفاع کا تقاضا ہے کہ آپ لشکر نہ بھیجیں، دوسرا یہ کہ اگر لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اسامہ کی بجائے کسی اور کو جرنیل بنا دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس پر ایک جملہ کہا، علماء بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی توجہ کریں گے کہ پوری امت میں سے یہ جملہ صدیق اکبر ہی فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں۔ فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر کفر میں تو تم بڑے بہادر تھے، آج مصلحت کی باتیں کرتے ہو۔ آپ کا مجھ سے کیا خیال ہے، آپ کی میرے متعلق کیا رائے ہے کہ حضور ایک لشکر کو روانہ کرے، ابو بکر اس لشکر کی روانگی کو موقوف کر دے، حضور ایک جرنیل مقرر کرے، ابو بکر اس جرنیل کو معزول کر دے۔ جرنیل کو معزول کرنا یا لشکر کی روانگی کو موقوف کرنا تو رہا درکنار، اگر آپ مجھے کہیں کہ جو رحمت عالم نے اسامہ کو جھنڈا دیا تھا تم اس جھنڈے کو تبدیل کر دو، ابو بکر اس جھنڈے کے کپڑے کو بھی تبدیل کرنے کے لیے روادار نہیں۔ میرا صرف اس سے استدلال یہ ہے کہ رحمت عالم کے وصال کے بعد ایک قضیہ صدیق اکبر کے سامنے آیا، اس میں امت کی دو رائے ہوئی، فاروق اعظم نے ایک رائے دی، صدیق اکبر نے دوسری، صدیق اکبر کی بات مانی گئی، ٹھیک ہوا، لیکن رائے دو تھی۔ ایک اور مرحلہ پیش آیا اور وہ یہ اطلاع ملی کہ فلاں علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم پھر آئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی، حضرت آپ کمال کرتے ہیں، ابھی تو آپ نے ایک لشکر حضرت اسامہ کی سربراہی میں بھیجا ہے، اگر آج دوسرا لشکر بھیج دیتے ہیں مدینہ طیبہ خالی ہو جائے گا، دشمن پاس میں بیٹھا ہے، وہ اگر مدینہ پہ چڑھ دوڑا تو مدینہ کو بچانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ آپ کمال کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے؟ یہ نہیں، ان کے بڑے بھی زکوٰۃ دیں گے، آج نہیں کل معاملہ ذرا سیٹ ہو جائے، مستحکم ہو جائے، ان کے خلاف اقدام کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پہ بھی ایک جملہ فرمایا عمر اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَنَهَيَّ ثُمَّ الدِّينُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَنَهَيَّ، عمر آپ کیا کرتے ہیں؟ دین مکمل ہو گیا، وہی منقطع ہو گئی۔ آج کوئی آدمی دین میں ترمیم کرے اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی یہ زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ میں اگر اونٹنی دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج کہے اونٹنی لے لو رسی نہیں دیتے، حضور کے زمانے میں جو رسی دیتے تھے آج اس سے انکار کر دے، میں اس رسی کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، آج کہے بکری کا بچہ نہیں دیتا، میں اس کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ اور ایک بات کی طرف آپ دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یوں کر کے حضرت فاروق اعظم کے سینے کے اوپر اس طرح کر کے ہاتھ رکھا، سختی کے ساتھ اس طرح ان کو جھٹکا دیا، فرمایا ابو بکر اگر تم بوڑھے، وہ فرمایا عمر اگر تم بوڑھے ابو بکر کا ساتھ نہیں دے سکتے تو رکاوٹ تو نہ بنو۔ معافی چاہتا ہوں، ایک اور جملہ ہے، اس کا یہ بہتر ترجمہ ہے، فرمایا کہ اگر میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو، میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو، میرا راستہ چھوڑ دے، میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جس وقت یہ کیفیت ہوئی
بعد میں سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ اس دن صدیق اکبر نے میرے سینے پہ کیا ہاتھ رکھا؟ ان کے ہاتھ رکھنے کے صدقے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن ابو بکر بول رہے تھے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس دن ابو بکر بول رہے تھے؟ زبان ابو بکر کی چل رہی تھی، روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی۔ یہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس وقت پوری امت کو ایک لائن پہ لگا دیا اور ایک انچ جو ہے وہ امت کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا۔ اگر اس دن ہم کوئی ترمیم کر لیتے، پتہ نہیں دین کا کس طرح جو ہے وہ اپنا حلیہ بگاڑ دیا جاتا اور دوسرا کر دیا جاتا۔ تو میں اس سے بھی